والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے خلاف مرزا جی کے جو اعتراضات اور وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کے جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے۔ علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے سوال کیا، ایک بات آپ کرتے ہوتے ہیں اکثر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ، تو مرزا جی نے بات کاٹ کے کہا بنو امیہ نے کی ہے۔ تو علی الحسن نقوی نے کہا اس کو کیسے کہتے ہیں آپ؟ تو مرزا جی نے کہا صحیح بخاری میں ہے کتاب الحج چیپٹر میں، حجاج ابن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی تیمارداری کے لیے، تو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو آپ کو ان کو زخم لگا تھا زہر آلود نیزہ حالت احرام میں، تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں۔ انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو یہ جنگی آلات اور تلوار اور نیزے لانے کی اجازت دی ہے، احرام کی حالت میں تو یہ نہیں لا سکتے، یعنی تو ہی ہے قاتل، لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ علی الحسن نقوی صاحب نے کہا یہ کس کو کہا ہے انہوں نے؟ تو مرزا جی نے کہا حجاج ابن یوسف کو، اس کے نیچے آپ داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر عسقلانی کی کہ وہ اچھا اب دیکھیں اس کو سمجھیں ذرا بات کو نا۔ پہلی تو بات یہ ہے، مرزا جی جب یہ کہتے ہیں کہ میں بخاری مسلم سے جو ہے وہ یعنی کہ احادیث پیش کرتا ہوں اپنے موقف پر، اور ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ بخاری مسلم سے احادیث پیش نہیں کر رہے ہوتے، بخاری مسلم کی احادیث میں تحریفات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ بات آگے لے آنے سے پہلے ایک چیز اور سمجھیں، مروان کے حوالے سے مرزا جی نے جو اس ویڈیو کے اندر ایک اعتراض اٹھایا، میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ مسئلہ مروان کی وکالت کا نہیں ہے، مرزا جی کی دھوکے بازی کے انکشاف کا ہے۔ اور جب مرزا جی نے یزید کے حوالے سے ایک روایت کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی تو میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ یزید کا اور کالے چور کا معاملہ ایک طرف، مرزا جی کی گردن ایک طرف۔ ہمارا مسئلہ جیسے کہ خود اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں مرزا جی نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارا پہلے بھی مقدمہ جو ہے ملوکیت تھا، ہمارا مقدمہ یزید نہیں ہے، ہم تو پیچھے سے معاملہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہی بات ہم شروع دن سے کہتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ صرف مرزا صاحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا مقدمہ صرف مرزا انجینئر ہے اور کوئی نہیں ہے۔ مرزا انجینئر جہاں جہاں جس کا نام لے کر بھی دھوکے بازی کرے گا، ہم مرزا انجینئر کی دھوکے بازی کو واضح کریں گے، بس یہ ہم شروع دن سے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ تو بات ہے نا کہ وہ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے نام سے دھوکے بازی کرتا ہے، ان پہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے، کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے،
اور کبھی وہ تابعین تبع تابعین پہ لگاتا ہے، کبھی وہ محدثین پہ لگاتا ہے، حتیٰ کہ سمجھیں ذرا اس بات کو، حجاج ہے، یزید ہے، مروان ہے، یہ وہ کیریکٹرز ہیں کہ جو اختلافی کیریکٹرز ہیں. ان اختلافی کیریکٹرز کے اوپر آپ کو زیادہ کھینچتان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ سیدھا سیدھا اس پہ علماء و محدثین کا جو موقف تھا وہ بیان کر دیتے جب بھی آپ کا مقدمہ بالکل واضح تھا. لیکن آپ اس کو بتانے کے چکر میں بخاری مسلم کی روایات کے اندر لفظاً یا معناً تحریف کریں اور اس کے بعد کہیں نہیں جی میں تو بخاری مسلم سے پڑھتا ہوں. تو آپ اندازہ کریں ایسے میں ہم مرزا صاحب کے حوالے سے کیا بات کریں؟ ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں یا جوتیوں کے؟ لازمی سی بات ہے مرزا صاحب جوتیوں کے ہار کے حقدار ہیں، پھولوں کے ہار تو پہنانے سے رہے ان کو اس بات پر. اب آپ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے جو روایت پڑھی کہ جی وہ صحیح بخاری میں ہے کتاب الحج میں کہ حجاج ابن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی تیمارداری کے لیے، تو کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو آپ کو ان کو زخم لگاتا ہے، یعنی کہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ ان کو زخم لگاتا ہے. کہ ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زہر آلود نیزہ حالت احرام میں، تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو جنگی آلات اور تلوار اور نیزے لانے کی اجازت دی. احرام کی حالت میں تو یہ نہیں لا سکتے، یعنی تو ہی ہے قاتل، لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ بظاہر کیا ہے، جو مرزا صاحب کے جو مقلدین ہیں، مرزا صاحب کو جو سننے والے، انہیں کیا لگے گا کہ مرزا صاحب صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہے ہیں نا. اچھا دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 89 ہے، کتاب العیدین ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم. اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 966. اچھا یہ 966 حدیث نمبر ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا جب نیزے کی دھار والا حصہ، نیزے کی انی کہا جاتا ہے اردو میں، نیزے کی انی آپ کے تلوے میں چبھ گئی. بھائی دیکھو بھائی توجہ کرنا، سعید بن جبیر وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب نیزے کی انی آپ کے تلوے میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا. رکاب جس پہ پیر رکھ کر گھوڑے پر انسان سوار ہوتا ہے، سواری پہ سوار ہوتا ہے، اس کو رکاب کہتے ہیں. خون بہنے کی وجہ سے رکاب سے آپ کا پیر چپک گیا. تب میں نے اتر کر اسے نکالا. یہ واقعہ منی میں پیش آیا. جب حجاج کو معلوم ہوا، جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے بعد حجاز کا امیر تھا، تو وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا، آپ کی عیادت کے لیے آیا. حجاج نے کہا کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے. بھائی سنیں توجہ سے، میں عربی عبارت پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. لو نعلم من اصابک، اگر ہم جانتے ہوتے کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے. یہ تو تھے وہ الفاظ جو صحیح بخاری کی روایت میں ہیں. مرزا جی نے یہاں ان الفاظ کو اس طرح بتایا ہے تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں. تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو اس کو میں جو ہے نا سزا دوں. وہ کہہ رہا ہے لو نعلم من اصابک، اگر ہم جانتے کہ کس نے آپ کو زخمی کیا. یہاں نیزے کا دھار والا حصہ چبھنے کے نتیجے میں آپ کے زخمی ہونے کا ذکر ہے، جس کو مرزا جی نے یہ کہہ دیا کہ حجاج نے آپ کو شہید کیا ہے. اور صحیح بخاری میں روایت ہے وہ جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ آپ کو لگ گیا تھا. صحیح مرزا جی کے الفاظ کہ زہر آلود نیزہ حالت احرام میں آپ کو لگ گیا تھا. یہاں زہر آلود کے الفاظ کہیں بھی نہیں روایت میں. زہر آلود نیزہ حالت احرام میں آپ کو یعنی لگ گیا تھا اس کا زخم. تو حجاج نے کہا کہ میں آپ کے قاتل. اب قاتل کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ پیر میں نیزہ مار کے کون کس کو قتل کرتا ہے؟
یہاں تو پھر بھی چبھنے کا ذکر ہے، وہ چبھا ہے، وہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے وہ آپ جو ہے واقعہ. ایک سمجھے ذرا بات، پیر میں نیزہ مار کے، جبکہ سمجھیں بخاری کی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے. بخاری کی روایت میں کنت مع ابن عمر حین اصابہ سنان الرمح فی اخمص قدمہ. سعید بن جبیر کہتا ہے میں آپ کے ساتھ تھا جب آپ کو نیزے کی انی پیر کے تلوے کے حصے میں چبھ گئی. زہر کے الفاظ یہاں کہیں بھی نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نہیں. اور پیر میں نیزہ چبھو کے کون کس کو قتل کرتا ہے؟ کیا پیر میں نیزہ چبھنے سے بھی کسی کا آج تک قتل ہوا ہے؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے مرزا صاحب کو سننے والے دماغی طور پر حاضر لوگ ہوتے ہیں تو آج وہ مرزا صاحب کے اندھی بہرے لنگڑے لولے مقلد ہوتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پتا. میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں مرزا کو صرف غور سے سننے کی ضرورت ہے بس. مرزا اپنی باتوں کے اندر پکڑ میں آتا ہے، اس کی دھوکے بازیاں اس کے اپنے جملوں میں پکڑ میں آتی ہیں. اچھا پھر دیکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انتا اصبتنی، تو نے مجھے زخمی کیا. انتا اصبتنی، تو نے مجھے زخمی کیا. کالا وکیف، اس نے کہا حضرت کیسے؟ کالا حملت السلاح فی یوم لم یکن یحمل فیہ، تو نے ان دنوں کے اندر ہتھیار یعنی لانے کی اجازت دی ہے کہ جن دنوں میں ہتھیار لانا حرم میں جائز نہیں تھا. تو نے ان دنوں میں حرم میں ہتھیار لانے کی اجازت دی. یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے زخمی ہونے کی وجہ تو ہے کہ تو نے کعبۃ اللہ میں دوران حج لوگوں کو اپنے ساتھ ہتھیار لانے کی اجازت دے دی. ایسے میں آدمی نیزہ لے کر آیا جس کا نیزہ میرے پیر میں لگا اور میں زخمی ہوا، جبکہ یعنی مسجد حرام میں یعنی کہ کعبۃ اللہ میں دوران حج حالت احرام میں اپنے ساتھ ہتھیار لے کے جانا جائز نہیں ہے سوائے ایک کیفیت کے، ایک حالت کے. اب آپ سمجھیں، وہ ہم پڑھیں گے ابھی. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کیا تھی. مرزا نے اس کو کیا بنا دیا کہ جی حجاج نے، او بھائی میرے پیارے، حجاج آپ کے حساب سے ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، بد کردار ہوگا، نافرمان ہوگا، یا اس کے آگے بڑھ کر بھی کوئی آپ کے پاس چیزیں ہوں وہ آپ اس کے لیے بیان کر دیں، وہ جو کچھ بھی ہوگا ہمیں غرض نہیں ہے. ہم وہی بات یہاں بھی بولیں گے، حجاج کا معاملہ، کالے چور کا معاملہ ایک جگہ. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں مرزا صاحب نے صحیح بخاری کی روایت، جس روایت کا نام لے کے حجاج کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کرنے والا ثابت کرنے کی کوشش کی، اس روایت میں ڈھونڈنے سے بھی ایسی کوئی بات ملتی گو اگر بالفرض روایت میں موجود ان الفاظ سے انتا اصبتنی قال وکیف قال حملت السلاح فی یوم لم یکن یحمل فیہ وادخلت السلاح الحرم ولم یکن سلاح یدخل فی الحرم. اس نے کہا حضرت کیسے کہا کہ تو نے اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لانے کی اجازت دی جس دن پہلے کبھی ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا، اور تو حرم کے اندر ہتھیار لے کر آیا جہاں ہتھیار لانا شریعت میں جائز نہیں ہے. اس فتوے کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے، اس حجاج کے آرڈر کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تیری وجہ سے جو ہے وہ میں زخمی ہوا ہوں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے تو میرا قاتل ہے. دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے. اور سنیں پھر یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 431 ہے، کتاب الحج ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا باب المحرم ما یحمل فی السلاح، کہ حالت احرام میں ہتھیار اپنے ساتھ لینا جائز نہیں ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 400 یا صفحہ نمبر 431 ہے، حدیث نمبر 14607 ہے. سنو ذرا، وہ عطیہ کہتے ہیں سالت مولا ابن عمر ان موت ابن عمر، سوال کیا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا سبب.
قال اصابہ رجل من اہل شام میں بوز، اہل شام کے ایک آدمی کے نیزے سے آپ کو زخم آیا، فدخل علیہ الحجاج یعودہ، حجاج آپ کے پاس آیا آپ کی تیمار داری کے لیے، فقال لو اعلم من اصابک لفعلت وفعلت، ہمیں پتہ لگ جائے کہ کس نے آپ کو زخمی کیا تو ہم اس کے ساتھ ایسا اور ایسا کریں گے۔ قال انت اصبتنی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے ایسا کیا ہے، تو نے مجھے زخمی کیا، ادخلت سلاح الحرم، تو لے کر آیا ہتھیاروں کو حرم کے اندر۔ او یار سمجھیں، مرزا جی باقاعدہ، یعنی مرزا جی نے کہا نا حجاج نے جو ہے نعوذ باللہ قتل کرا، جبکہ یہاں الفاظ ہیں اصاب الرجل من اہل شام، اہل شام کے ایک آدمی کا نیزہ وہ آپ کو لگا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں وضاحت بھی ہے کہ وہ اہل شام میں سے ایک آدمی تھا۔ اب حجاج بن یوسف کے گلے اپنے گاڑی، میں پھر کہہ رہا ہوں حجاج نے کچھ بھی کیا ہوگا بڑے سے بڑا، جیسے ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے اس کے فسق و فجور ہوں گے، لیکن آپ کی مثال آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ اللہ کہتا ہے کسی بھی قوم کا دشمنی، کسی بھی قوم سے تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف کرو۔ اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کی بات ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ بنو امیہ سے مرزا جی کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ انصاف کرو، تقوی کو ملحوظ رکھو، جھوٹا الزام کسی کے اوپر۔ حجاج نے 1000 جرائم، مظالم، فسق و فجور کیے ہو گئے، ہم کہہ رہے ہیں یہ جو تم نے حجاج کے اوپر الزام لگایا یہ تمہارا اس کے اوپر بہتان ہے، حجاج نے یہ کام کیا؟ حجاج نے یہ کام نہیں کیا، یہ اہل شام کے ایک آدمی سے یہ کام ہوا ہے، اور وہ بھی دانستہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے دانستہ کیا ہو۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے گا، علی الحسن نقوی صاحب کو بھی جو نا وہ یقین نہیں آ رہا تھا، تو علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے کہا یہ کس کو کہا ہے انہوں نے کہ تو ہی میرا قاتل ہے، یہ کس کو کہا ہے انہوں نے؟ تو مرزا جی نے کہا حجاج ابن یوسف کو۔ اس کے نیچے آپ داؤد راز اور ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں، ابن حجر اسقلانی کی، واہ کمال ہے نا۔ سنیں ذرا بات، ایک طرف تو کیفیت یہ ہے کہ مرزا جی نے اپنی اس ویڈیو کی ابتدا کے اندر کہا تھا میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا، اور ہمارے سلف کا فہم۔ مرزا جی نے یہ کہا امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یہ کسی اور کا۔ مرزا جی نے اسی ویڈیو میں اپنی کہا ان کو کہیں ہم نے یہ حدیثیں لکھ دی ہیں، ہمارا کام تو یہی تھا جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا کہ حدیثیں لکھ دی ہیں، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے۔ اور مرزا جی جب ادھر حجاج کی روایت پڑھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ داؤد راز کی شرح پڑھ لو، وہ ابن حجر اسقلانی کی شرح پڑھ لو۔ کیوں؟ اب کیوں پڑھ لو؟ تم نے تو صرف حدیثیں سنانی ہے نا، کیوں پڑھ لو؟ تمہارا مطلب حدیث سے نہیں نکل پا رہا تو اب کیا کر لو؟ شروحات پڑھ لو۔ چلو مرزا جی آپ کے کہنے پہ شروحات پڑھ لیتے ہیں، کیا پریشانی ہے اس میں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیے گا ذرا بات، مرزا جی نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کی شرح پڑھ لو، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی کی، مرزا صاحب نے ہمیں کہا یہ کر لو، ہم نے وہ کر لیا، یہ فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 394 ہے، کتاب العیدین ہے، یہی باب ہے، باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 966 جس کے اوپر ہماری بات چل رہی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر جو انہوں نے ابتدائی بات کی ہے ذرا اس کو سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں
هذه ترجمہ تخالف فی الظاہر الترجمۃ المتقدمہ وہی باب الحراب والدرک یوم العید. یہ دیکھیے گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العیدین کے اندر جو دوسرا باب قائم کیا وہ یہ ہے باب الحراب والدرک یوم العید. عید کے دنوں میں برچھیوں اور ڈھالوں سے کھیلنا. عید کے دنوں میں برچھیوں اور ڈھالوں سے کھیلنا. سنو ذرا بات. اب دیکھیں یہ مسجد نبوی میں حبشے کے کچھ لوگ، حدیث نمبر 950 پڑھ رہا ہوں، حبشے سے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیل رہے تھے. ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہو گی؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور آپ نے فرمایا دیکھو، اور ان سے یعنی کہ حبشیوں سے کہا کھیلو کھیلو اے بنی ارفدا کھیلو. پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جاؤ. ہتھیار سے کھیل رہے ہیں، مسجد میں کھیل رہے ہیں. مسجد حرم نہیں، مسجد حرم کعبۃ اللہ نہیں، مسجد حرم مدینہ منورہ مسجد نبوی. کہاں کھیل رہے ہیں؟ مسجد نبوی. حرم بیت اللہ نہیں، حرم مسجد نبوی. بھائی دونوں حرمین ہیں نا، یہ بھی حرم ہے وہ بھی حرم ہے. وہ کھیل رہے ہیں یہاں. کھیل کس سے رہے؟ ہتھیار سے. جگہ کیا ہے؟ مسجد حرم. اور سمجھے ہو؟ اب سنو ذرا بات کو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذه ترجمہ تخالف فی الظاہر الترجمۃ المتقدمہ وہی باب الحراب والدرک یوم العید. یہ جو ترجمہ ہے کہ حرم کے اندر ہتھیار لے کے آنا حالت احرام میں جائز نہیں ہے. کہتے ہیں یہ جو باب ہے یہ وہ پیچھے جو باب گزرا کہ عید کے دن برچھیوں ڈھالوں سے کھیلنا، یہ اس باب کے بظاہر خلاف نظر آتا ہے. لأن تلک الدائرۃ بین الاباحۃ والندب علی ما دل علیہ حدیثھا. یہ اس لیے کہ وہ جو ہے وہ جواز اور اباحت کی حد تک کی بات ہے اس میں موجود حدیث کی سے جو کہ استدلال ہوتا ہے. وہ ہی اور یہ جو ہے کہ ہم حالت احرام میں ہتھیار حرم میں لے کے نہیں آنا، وہ ہی دائرۃ بین الکراہۃ والتحریم لقول ابن عمر فی یوم لا یحل فی حمل السلاح. کہ یہ اس دائرے میں آتا ہے کہ کراہت اور حرمت کے، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اس دن میں تو نے کروایا کہ جس دن میں حرم کے اندر ہتھیار لے کر آنا جائز نہیں. وہ کہتے ہیں وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمَلِ الْحَالَةِ الْأُولَىٰ عَلَى وُقُوعِهَا مِنْ حَمَلِهَا بِالضَّرْبَةِ وَأَحَطُّ مِنْهُ السَّلَامَ مِنْ إِيذَاءِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بِهَا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جمع ممکن ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلی حالت اس بات کی طرف دلیل بنتی ہے کہ اگر آپ کے لائے گئے ہتھیاروں سے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو سکتا ہو اور اس کے پیچھے کوئی شرعی وجہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وحمل الحالۃ الثانیہ علی وقوعها ممن حمل بطرا واشرا او لم يتحفظ حال حملها وتجریدها من اصابتها احد من الناس. اور جو دوسری والی حالت ہے کہ جس میں یہ حدیث آئی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے اندر منع ہے اس چیز کا کہ آپ کے ہتھیاروں سے کسی بھی قسم کا لوگوں کو کوئی زخم پہنچ سکتا ہو، کوئی نقصان ہو سکتا ہو، کوئی شر انگیزی والی بات ہو سکتی ہو، تو اس صورت کے اندر یہ جائز. مرزا جی نے ہمیں کہا وہ شرح دیکھ لو، ہم نے دیکھ لی. اب مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 42واں سوال ہے. اگر کسی دشمن کا خوف ہو کہ وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کر دیں گے، اس صورت کے اندر کیا ہم ہتھیار لے کے اندر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ حالت جنگ کی کیفیت ہو. اپنی رائے سے جواب نہیں دینا ہے، جواب دینا ہے قرآن اور حدیث کی روح سے. ٹھیک. اور دیکھیں جنگ کے حالات حج کے ایام میں بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اچھا پھر ہمیں پس منظر نہیں بھولنا چاہیے کہ روایت میں الفاظ ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں
کہ یہ جب کا واقعہ ہے کہ جب یعنی کہ حجاج سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی اور امیر بن چکا تھا حجاج. ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ باقاعدہ کعبۃ اللہ کے اندر لوگ موجود تھے. ایک فریق یہ تھا، ایک فریق حجاج والے تھے. حجاج والوں نے ان پہ باقاعدہ حملہ کیا تھا، یعنی کہ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے. حجاج والے ان سے بیعت لینا چاہتے تھے عبد الملک بن سلیمان کی، ٹھیک ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ان پہ حملہ کیا تھا. ان میں سے جن کو حجاج والے شہید کر سکتے تھے انہیں شہید کیا تھا. جو لوگ پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکے تھے، عبداللہ بن متی اور اس کے ساتھی، ان کا ان لوگوں کو باقاعدہ خوف تھا حملے کا، حجاج والوں کو، کہ یہ پیچھے سے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے ہم پہ حملہ نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ حجاج نے اپنے لوگوں کے ساتھ اور دیگر آنے والوں کو حج کے ایام میں ہتھیار اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیا کہ پیچھے سے اگر حملہ ہو تو ہم اس کی جوابی کارروائی کر سکتے ہوں. میں پھر سے ایک بات دہرا رہا ہوں کہ مسئلہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حجاج نے جو کیا وہ صحیح کیا، حجاج نے جو بھی کیا غلط کیا. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ حجاج نے ایسا کیوں کیا اور آپ نے اس کو کیا بنا دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ لگتا ہے کسی اور کا، آپ ڈالتے ہیں اس کو کس کے اوپر؟ حجاج کے اوپر. حجاج کے دیگر کارنامے جو ہیں، جو اس کے لیے یعنی کہ اس کے فسق و فجور یا ظلم کے حوالے سے جو علماء محدثین بیان کرتے ہیں، وہ دیگر کارنامے بہت ہیں. اس کے نام سے مرزا جی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ مرزا صاحب ہی کیا جو دھوکے بازی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. اچھا دیکھیں، پھر سمجھے ذرا اس بات کو. ہمارا سوال ذہن میں رکھیے گا کہ اگر حالت جنگ کا معاملہ ہو تو اس صورت میں حرم کے اندر ہتھیار لے کے جا سکتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے صحیح دلیل سے اس کا مرزا جی اس کا ثبوت دیں. اچھا جی، یہ کارڈ نکال کے رکھیے گا. اچھا، علی الحسن نقوی نے کہا یہ حجاج ابن یوسف سے تو ان کا تو کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے نا. مرزا جی کیوں؟ علی الحسن نقوی نے کہا حجاج بن یوسف سے تو ان کو کوئی سروکار نہیں نا، حضرت معاویہ سے کیا سروکار ہے؟ مرزا جی نے کہا وہ آل امیہ ہے نا، وہ آل امیہ ہے نا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری زندگی امت کے مفاد میں اپنے اعتبار سے آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے، بالآخر ان کی شہادت آل امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے، ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب دیکھیں ذرا اس بات کو سمجھیں. کیا بھائی بغض آل امیہ میں چل کیا رہا ہے؟ کہ جو حجاج بن یوسف آل امیہ ہے نا، جان میں اس لیے مرزا جی کہنا چاہ رہے ہیں میں جان اس لیے لگا رہا ہوں، میں رسیوں کے سانپ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ مجھے کسی بھی طرح آل امیہ پہ ایک اور الزام لگانا ہے، میں کسی بھی طرح ان کے کھاتے ایک اور کیچڑ اچھالوں. آل امیہ ہے نا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو پوری زندگی امت کے مفاد میں اپنے اعتبار سے آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے، میں کہہ رہا ہوں کالا جھوٹ ہے یہ کہ ابن عمر آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے. نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل امیہ کا ساتھ نہیں دیا. آپ میں کوئی قومی حمیت یا تعصب نہیں تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر موجود اس حدیث کی روشنی میں، جو پچھلے بھی کئی جگہ مرزا جی کو جواب دینے کے دوران ہم اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے امیر کی، اپنے خلیفہ کی، اپنے حاکم کی فرما برداری ہر حالت کے اندر کرنی ہے، خوشی میں غمی میں، حتیٰ کہ اپنے اوپر ترجیح دیے جانے پر کہ وہ تم پر دوسروں کو ترجیح دے رہا ہو، جب بھی اس کی فرما برداری کرنی ہے. اس کے خلاف کسی بھی قسم کے غداری، کسی بھی قسم کا فتنہ، جنگ برپا نہیں کرنی جب تک تم اس میں کھلم کھلا کفر نہ دیکھ لو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی آل امیہ کا ساتھ نہیں دیا، نعوذ باللہ، کہ کسی قوم کا ساتھ دے رہے ہو. آپ نے اپنے اوپر آنے والے حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کی. اب چاہے وہ اموی ہو، چاہے وہ اموی ہو. سمجھے بات کیوں نہیں؟ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ بالآخر ان کی شہادت آل امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے. مرزا جی لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے.
ورنہ تو اپنی پبلک میں بیٹھ کر تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. جیسے کہ مثال طور پہ میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مرزا صاحب کے آباء و اجداد میں سے ایک جو میں نا مخلوق بندھی پڑی ہوئی ہے, ہاں, اس کے ماتھے پہ صرف ایک آنکھ ہے, یعنی اس کی صرف ایک آنکھ ہے اور ماتھے کے اوپر کاف الف ر لکھا ہوا. میں کہہ سکتا ہوں نا کہ مرزا جی کے آباء و اجداد میں سے ایک مخلوق بندھی پڑی ہوئی ہے, تب بات تو یہی آ جائے گی نا, نہیں ثابت کرو وہ مرزا جی کے آباء و اجداد میں سے. بالکل اسی طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کھینچتان آپ نے کر کے حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی, وہ آپ سے ہو پائے گی؟ بے وجہ کی محنت ہے. میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ دیگر جو اس کے سیاہ کارنامے ہیں جن کے اوپر محدثین نے اس کے اوپر حکم لگایا ہے, بس انہی کا ذکر کر کے اپنا دامن صاف کر لیتے. آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گلے لگتے؟ ہاں, ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات اصل میں اس لیے کرنی تھی کہ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی تھی, یہ سوال ہو چکا تھا مرزا صاحب سے. علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا تھا. اچھا, ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی, مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور باقی لوگوں کے بھی بعض نام لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ وہ یزید کی بیعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کر لی نا, اب بیچارے غریب کو انہی کے لوگوں کے ہاتھوں شہید کروانا ہے مرزا جی کو کسی بھی طرح, تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غلط تھے اور میں وہ غار کے اندر جو جہلم کی غار کے اندر جو میں بیٹھا ہوا ہوں میں ہر طریقے سے صحیح ہوں. اچھا جی, کہتے ہیں اور ویسے میں آپ کو بتاؤں, آپ کو تاریخی روایتیں ایسی بتاؤں آپ کو تاریخی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ابن عمر آخری وقت میں روتے تھے, کاش میں نے اس وقت علی کا ساتھ دیا ہوتا, جو معاملات بگڑ گئے تھے. ہم بات بھی کریں تو رد ہوتی ہے, ان کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. اندازہ کریں کہ ابن عمر آخری وقت میں روتے تھے, کاش میں نے اس وقت علی کا ساتھ دیا ہوتا, جو معاملات بگڑ گئے تھے. سبحان اللہ. کیا سنو, میں آپ کو, اور ویسے میں آپ کو بتاؤں تو کوئی ذکر نہیں تھا, ویسے میں آپ کو بتاؤں تاریخی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ابن عمر آخری وقت میں روتے تھے, کاش میں نے اس وقت علی کا ساتھ دیا ہوتا, جو معاملات بگڑ گئے تھے. جبکہ مرزا جی اپنی اسی ویڈیو کے اندر پارٹ 1 میں یہ بات کہہ چکے ہیں, بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی, تو پھر ظاہر ہے آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی. اب مرزا جی تم بخاری مسلم کو چھوڑ کر جو تاریخی روایت کی طرف گئے, اب عوام تمہاری مانے گی؟ ہم مان رہی ہے, تمہارے والے تو کولو کے بہل ہے. لیکن ہمیں تم نے کس کھاتے میں گنا؟ تم نے ہم پر یہ الزام عائد کیا کہ بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی, تو پھر ظاہر ہے آپ کے عوام تو آپ کی نہیں مانے گی. وہی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ مرزا جی جب آپ بیان کریں گے تو عوام آپ کی مانے گی, ہم مانیں گے. لیکن ہم تو کہتے ہیں مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم تو آگے بڑھ کے مرزا جی کا ہاتھ چوم لیتے نا, گال تو چوم نہیں سکتے. سنیں ذرا بات کو, مرزا جی کا ہاتھ چوم لیتے, ہم کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح کرنا کیا ہے, تم جس میں راضی اس میں ہم راضی, بتاؤ کیا کرنا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات کہ تاریخی روایتیں پڑھنی ہے, آپ اصول چینج کر لیں, تم بتاؤ, تبھی اصول چینج کر لیتے, تاریخی روایتیں پڑھیں گے. دیکھو سنو ذرا بات کو, مرزا جی نے باقاعدہ اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر کہا تھا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں اور جو تاریخ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. تو ہم تو مرزا جی فوراً آپ کو آپ کی کہی ہوئی بات دکھا کر یہ کہتے ہیں مرزا جی صحیح کیا بتا رہی ہے, حدیث یا تاریخ؟ آپ نے جو کہا نا تاریخ کچھ اور بتا رہی ہے, حدیث کچھ اور بتا رہی ہے, تاریخ کچھ اور بتا رہا ہے. ہم کہتے ہیں مرزا جی صحیح کیا بتا رہی ہے؟ وہاں کیا بتا رہی تھی حدیث, اور یہاں کیا بتا رہی ہے تاریخ. سنیں, یہ ہے تاریخی روایت جو مرزا جی نے بیان کی. یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے. اچھا میں بتاؤں آپ کو نا, اس کو بھی پڑھنے سے پہلے میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو, سنیے گا. یہ مرزا جی کا وہ پمفلیٹ ہے جس کے لیے مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر یہ بات کہی ہے, میرے بھائی آپ یہ پمفلیٹ نہیں پڑھتے, یہ سمندر ہے.
مزید آگے کہتے ہیں اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے، اس میں کمال، سمجھے؟ یہ جادوگر کی طوطی ہے، یہ جادوگر کی طوطی، جادوگر کی اس میں جان ہے، نہیں سمجھے؟ سنیں ذرا بات کو، اس کے اوپر یہاں لکھا ہوا ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یعنی کہ مرزا جی نہیں سنائیں گے کس قسم کی روایت؟ جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایت مرزا جی نہیں سنائیں گے، کیونکہ مرزا جی نے اس کو فتنہ قرار دیا ہے. جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایت کیا ہے؟ مرزا جی نے کہا یہ فتنہ ہے، اور مرزا جی خود کو تو فتنہ بول ہی چکے ہیں کہ مجھے تو فتنہ کہا کرو. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے جو روایت بیان کی، یہ میرے ہاتھ میں ہے سیر اعلام النبلاء. یہ سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 121 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عبد العزیز بن سیاح فَرَوَاهُ عَنْهُ ثِقَاتَانِ عن حبیب بن ابی ثابت ان ابن عمر قال ما اساء على شيء فاتني الا انی لم اقاتل مع علی الفئة الباغیہ. اور جو عبد العزیز بن سیاح ہے پس روایت کرتے ہیں اس سے 2 ثقہ راوی باواسطہ حبیب بن ابی ثابت کہ ابن عمر نے کہا کہ کاش، یعنی کہ جو مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ ہے، کاش میں اس وقت میں نے علی کا ساتھ دیا ہوتا. ما اساء علی شیء فاتنی، مجھ سے کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی. یہ الفاظ ہیں ٹھیک. الا انی لم اقاتل مع علی الفئة الباغیہ، کہا کہ میں جو ہے وہ علی کے ساتھ جو ہے وہ باغی گروہ سے لڑتا. اچھا اب اس کے بعد دیکھیں آگے. فہذا منقطع، امام ذہبی آگے کہتے ہیں فہذا منقطع، یہ روایت سندن منقطع ہے، منقطع ضعیف کی قسم ہے. مرزا جی نے ضعیف روایت سنائی ہے اور لطف کی بات دھڑلے سے دندنا کے سنائی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسی بھی تاریخی روایتیں ملتی ہیں. اصل میں مسئلہ ہے بے شرم مقلدین کا، کہ اگر وہ تحقیق کرتے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بات اس طرح ہوتی نہیں ہے جس طرح مرزا جی. اور سنو، کہتے ہیں یہ تاریخی روایت ہے، جب یہ کوڑ کباڑ گھڑ کے پیش کرتے ہیں تم بخاری کے حدیث میں تاریخی روایت فٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ سمجھے بات کو، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. یہ بتا رہے ہیں مرزا جی کہ یہ تاریخی روایت ہے، جب یہ کوڑ کباڑ گھڑ کے پیش کرتے ہیں تو ہم بخاری کے حدیث میں تاریخی روایت فٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ مرزا جی آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ تھے نا وہاں، آپ تھے ان میں، آپ کے آباء و اجداد تھے ان میں. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جنہیں بلوایا گیا تھا، اے موسیٰ تو پھینکے گا یا پہلے ہم پھینکیں؟ پھر انہوں نے پھینکی رسیاں، فسحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. اور کیا نظر آ رہی تھی؟ رسیاں، چلتے ہوئے سانپ. مرزا جی نے سیم وہی بات کی ہے. یہ کوڑ کباڑ تاریخی روایتوں سے پڑھ سکتے، ہم کیوں نہیں روایت پڑھ کے صحیح بخاری کی روایت میں فٹ کر سکتے؟ مرزا جی واہ کمال. ایک منٹ، مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے تھے تو ہم تھوڑی مات دے کے کہتے ذرا ادھر تو دیکھو، ہماری طرف تو دیکھ لو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں تم کر لیتے لیکن تم اس لیے نہیں کر سکتے کہ مسئلہ نمبر 175A پارٹ 1 100 questions on علماء اینڈ سیکٹس ایشوز، یعنی اس میں مرزا جی آپ نے یہ بات کہی تھی، میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو. میرا چیلنج ہے، کوئی مثال پیش کریں، ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں، ایبسولوٹلی ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. میں ایک دفعہ پھر مرزا جی کی ہی عبارت بتا دیتا ہوں. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 1 100 questions on علماء اینڈ سیکٹس ایشوز کے اندر یہ بات کہی ہے کہ میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف. یعنی مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر
مسلمانوں کے عقائد و نظریات کے خلاف بخاری مسلم سے کوئی معنی مفہوم گھڑ کر بیان کرنا ہے نا، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تاریخ کی جھوٹی روایتوں کو لاؤ، حدیث کے ساتھ فٹ کرو، اب نکالو معنی، جو کہ یہاں مرزا جی نے خود بھی کر کے دکھایا، اور مرزا جی اپنے لیے خود بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں، اگر اسٹوریاں بنانی ہوں تو میں اسٹوری بناتا ہوں، میں ہوں کفایت اللہ سنابلی کو اسٹوری بنا کر دسنا کچ بڑھتی ہے اگر بنانا شروع کر دوں جھوٹی. یعنی میں نے یہ جہاں مرزا جی نے پارٹ 1 میں یہ بات کہی تھی نا، میں نے وہیں توجہ دلائی تھی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا کبھی بھی کوئی بھی جھوٹی کہانی گھڑ سکتا ہے. مرزا جی نے یہاں بھی ایسا ہی کچھ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد آگے علی الحسن نقوی صاحب نے کہا ایک اور بڑی شخصیت جن کی شہادت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ کن کی؟ تو مرزا جی نے فوراً کہا یہ بھی حجاج بن یوسف نے کی. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ لاش ٹانگ دی عبداللہ بن زبیر صحابی کی لاش ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ٹانگ دی، اور اب ابن عمر وہاں سے گزرے، کہا تجھ پہ سلام ہو اے عبداللہ، میں تجھے منع کیا کرتا تھا اس طرح کے معاملات. اے سنو، مرزا جی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بھی حجاج بن یوسف نے کی. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ لاش ٹانگ دی، عبداللہ بن زبیر صحابی کی لاش ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ٹانگ دی. کس نے؟ حجاج بن یوسف اور اس کے ساتھیوں نے. بھائی توجہ کیجیے، صرف 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ بعد مرزا جی نے آگے کہا عبد الملک بن مروان نے شہید کروایا عبداللہ بن زبیر کو، یعنی عبداللہ بن زبیر مروان کے قابو میں نہیں آئے، عبد الملک بن مروان نے شہید کروایا اور لاش ٹانگ دی. یہاں سے جاگنے کی ضرورت. مرزا جی نے یعنی کہ علی الحسن نقوی نے کہا ایک اور بڑی شخصیت جن کی شہادت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ کن کی؟ تو کہا یہ بھی حجاج بن یوسف نے کی. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ لاش ٹانگ دی، عبداللہ بن زبیر صحابی کی لاش ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ٹانگ دی. کن لوگوں نے؟ حجاج بن یوسف اور اس کے ساتھیوں نے. اچھا، کچھ ہی 10-12 سیکنڈ بعد جواب دیتے ہوئے مرزا جی کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے شہید کروایا اور لاش ٹانگ دی. تو مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی حجاج نے لاش ٹانگی یا عبد الملک بن مروان نے ٹانگی؟ کس نے؟ وہ ہے نا بات کہ جھوٹ بولنے والے کو اپنے حافظے کی پرواہ ہوتی نہیں. یہ تو بات طے شدہ ہے کہ ان ظالموں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یہ جو اس کے ساتھ تھے ان لوگوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو کعبۃ اللہ کے دروازے پہ ٹانگ دیا تھا. یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں مرزا جی کا کارنامہ دیکھیں آپ. یہ کیا کس نے؟ ایک اور بڑی شخصیت، علی الحسن نقوی نے سوال کیا ایک اور بڑی شخصیت جن کی شہادت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی، یہ کن کی؟ تو مرزا جی نے جواب میں کہا یہ بھی حجاج بن یوسف نے کی. یہ کھاتے میں کس کے ڈالا گیا؟ اچھا بالکل ٹھیک ڈالا گیا، یہ بالکل ٹھیک ڈالا گیا. سنو ذرا بات کو، میرے حجاج بن یوسف نے. یہ تو یہاں ہو گیا کہ اس نے بھی لاش بھی ٹانگ دی. اچھا، جبکہ لاش حجاج نے نہیں ٹانگی، حجاج نے اتروائی ہے، جیسے کہ ہم پڑھیں گے. لاش ٹانگی اس کے ساتھ کے شامیون، ٹھیک ہے، اس نے اتروانے کا حکم دیا. وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے سیاہ کارنامے ان باتوں سے چھپیں گے نہیں. لیکن میں ایک دوسری چیز بتانا چاہ رہا، آپ سمجھے گا. آگے ہی مرزا جی کیا کہتے ہیں؟ عبد الملک بن مروان نے شہید کروایا اور لاش ٹانگ دی. کیا مرزا جی کس نے ٹانگی ہے یہ تو پتہ لگے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابن عمر وہاں سے گزرے تو کہا تجھ پہ سلام ہو اے عبداللہ، میں تجھے منع کیا کرتا تھا اس طرح کے معاملات سے. اب یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں ہم کوئی بات نہیں کریں گے، ہم اسے اس موقع کے لیے اٹھا کے رکھ دیں گے کہ جب مرزا جی باقاعدہ حادثہ ہرہ کے اوپر بات کریں. جب وہ حادثہ ہرہ پہ بات کریں گے تب ہم مرزا جی کو مرزا جی کی اصلیت مزید دکھائیں گے. آگے کہتے ہیں علی الحسن یہ عبداللہ بن زبیر صحابی تھے. مرزا جی نے کہا جی صحابی ہیں. حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ کی بہن اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ کے بھی بیٹے ہیں. ٹھیک، عبداللہ بن زبیر کوئی عام آدمی ہے؟
انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، یاد رکھیے گا. یہ تھے عبداللہ بن زبیر کا عام آدمی ہے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یاد رکھیے گا. یہ تھی بات. اب جس نے یزید کی بیعت نہیں کی نا وہ عام آدمی نہیں، ورنہ ویسے یہی مرزا ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بکواس کر چکا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بکواس کر چکا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بکواس کر چکا ہے، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بکواس کر چکا ہے، مغیرہ بن شعبہ کے خلاف بھی، سعد بن ابی وقاص کے خلاف بھی، عائشہ صدیقہ ام المومنین کے خلاف بھی. یہ ان سارے جلیل القدر صحابہ کے اوپر بکواس کر چکا ہے. اور کس تناظر میں کر چکا ہے. تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے اس نے جملہ بولا تھا، صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں، صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں. بھائی میرے پیارے، وہی مرزا جہاں عبداللہ بن زبیر کا اب جب ذکر آ رہا ہے اور اس پیرائے کے اندر آ رہا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، تو مرزا جی کہہ رہے ہیں عبداللہ بن زبیر کو عام آدمی ہے، صحابی ہے، انہوں نے بیعت نہیں کی یزید کی. عبداللہ بن زبیر عام آدمی نہیں، صرف اتنا کافی ہے، وہ سب سے پہلا بچہ جس کو اسلام میں گھٹی دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دی گئی، وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جمل کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب باغیوں خارجیوں نے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے جب سیدہ عائشہ ام المومنین کے اوپر حملہ کیا اور یہ جمل کا واقعہ بھڑکایا، لوگوں کو باور کروایا کہ کوئی خدا نہ خواستہ سیدنا علی نے حملہ کر دیا ہے، جب یہ صورتحال تھی تو جو پہلا شخص ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی خیمے کی حفاظت کر رہا تھا اور بے دریغ بہادروں کی طرح لڑ رہا تھا، وہ تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. مسلمانوں کے امیر المومنین رہے، یزید کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے امیر المومنین رہے، خلیفۃ المسلمین رہے، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان نے اپنی بیعت کے معاملے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کے اوپر یہ حجاج کو بھیجا اور یہ سارا واقعہ ہوا جس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تفصیل کا موقع نہیں، ہم اس پہ بہت تفصیل سے انشاءاللہ اس دن بات کریں گے، اس مقام پہ جہاں مرزا جی ہرہ کے اوپر بات کریں گے، اس حادثے کے اوپر بات کریں گے، وہیں ہم انشاءاللہ مرزا جی کو آپ لوگوں کو دکھائیں گے. کہتے ہیں انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، یاد رکھیے گا. اچھا اب وہ مرزا جی کے مقلدین، اب جو میں بات کرنے لگا نا مرزا جی کے مقلدین، دیکھنا ان کے سروں میں دھماکے ہو جائیں گے فوراً، یقین کریں. لوگوں کو الٹیاں اوپر سے آتی ہیں، ان کو نیچے سے آئیں گے، یقین کریں. سنو ذرا غور طلب بات، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، یاد رکھیے گا. یہ دیکھو مرزا جی کے جملے میں آپ کو بتاتا ہوں. علی الحسن نقوی نے مرزا جی سے سوال کیا کہ اچھا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس یزید کی بیعت کر لی تھی، جمع کا لفظ، صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور باقی لوگوں نے کے بھی نام باز لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ تو مرزا جی نے جواب میں پہلی جو بات کی تھی وہ یہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض کس پہ نہیں ہے؟ مرزا جی نے آگے وضاحت کی، ہم یہ کہتے ہیں بیعت ہوئی کس طریقے سے ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی تھی. اچھا جی، اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر نے بیعت رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنا ہے، کیا اس چیز کی توثیق ہو جائے گی کہ یزید کی خلافت ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اس کے حوالے سے پیچھے پڑھا تھا پورا تفصیل. میں صرف ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ مرزا جی نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی، سب نے بیعت کی یزید کی. مرزا جی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا کہ جی وہ انہوں نے بیعت کر لی تو کیا ہو گیا. اب یہاں مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو عام آدمی نہیں، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، انہوں نے بھی نہیں کی. تو دوسرا کون ہے جس نے نہیں کی؟ صحابہ میں وہ دوسرا کون ہے جس نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ وہ ہیں عبد الرحمن بن عمر. وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر کے بھائی، انہوں نے بیعت نہیں کی. دو حضرات نے بیعت نہیں کی. مرزا جی سے ہم کہیں گے مرزا جی صحیح سند سے ہمیں تیسرا آدمی نکال کے لا دو صحابہ میں سے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہو. ہاں پھر سنیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ جو آپ تاثر دینا چاہ رہے ہیں نا، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں
انہوں نے بھی خلافت قائم کیا. اور یہ حجاج بن یوسف جو ہے نا, اس نے قتل کیا تھا عبد الملک بن مروان کے دور میں, یزید کے دور میں. اس نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی, جو صحیح مسلم میں آتا ہے غلاف کعبہ بھی جل گیا. اچھا سمجھے گا ذرا اس بات. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 594 ہے, کتاب الحج. اس کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا, باب نقص الکعبۃ و بنائہا. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 3143. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں جب یعنی کہ اہل شام نے اہل مکہ سے جنگ کی, یہ معاملہ ہوا ہیرا والا, فکانہ من امرہ ما کانہ ترکہ ابن زبیر, ہاں لما احترق البیت زمن یزید بن معاویہ حین غزوا اہل الشام. یعنی کہ اہل شام اور اہل مکہ کے درمیان یزید بن معاویہ کے زمانے میں جو یعنی کہ جو واقعہ ہرا ہوا, اس کے نتیجے میں کعبۃ اللہ میں آگ لگی. اس کے نتیجے میں کعبۃ اللہ میں. اب دیکھیں سمجھیں ذرا اس بات کو. مرزا جی نے تو صحیح مسلم کی روایت میں جو الفاظ ہیں, جو مرزا جی نے توجہ دلائی کہ صحیح مسلم میں آتا غلاف کعبہ بھی جل گیا. اب سامنے والے کو کیا تاثر جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جو حجاج نے اہل شام نے ایسا کیا. حالانکہ ایسا نہیں, نہ حجاج اہل شام نے ایسا کیا, نہ عبداللہ بن زبیر اور ان کے اصحاب میں سے کسی نے ایسا کیا. آپ میری بات سمجھیں. دیکھو پھر میں توجہ دلا دوں, وہ بات کرو جس کا ثبوت, دھوکے بازی اور عیاری اور مکاری نہیں کرو. کسی کے ذمہ وہ بات نہ لگاؤ جو اس نے کیا نہیں ہے. سنو ذرا بات. الفاظ ہیں کہ اس جنگ کے دوران میں, یہ جنگ کے نتیجے میں بیت اللہ کو نقصان پہنچا, اس میں آگ لگ گئی. اچھا اب دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی, اس کی یہ جلد نمبر 331 کے اوپر یہ دیکھیے گا, یہ تاریخ طبری ہے. اس کی یہ جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 323 اور 324 کے اوپر امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, خانہ کعبہ کے جلنے کا واقعہ یزید کے مرنے سے 29 دن پہلے ہوا. لوگ چاروں طرف آگ سلگایا کرتے تھے. لوگ چاروں طرف آگ سلگایا کرتے تھے. ہوا چلی, ایک چنگاری اڑ کر غلاف کعبہ پر جا پڑی. غلاف جلا یعنی جو پورا جل گیا. پیر کے دن ربیع الاول کو یہ واقعہ گزرا, اور وہ بن ازینہ اپنی ماں کے ساتھ اسی دن مکہ میں آئے تھے. انہوں نے کعبے کو بے لباس اور رکن یتیم کو جھلسا ہوا اور 3 جگہ سے تڑکا ہوا دیکھا, تو لوگوں سے پوچھا یہ کیا مصیبت کعبے پر آئی. انہوں نے ابن زبیر کے اصحاب میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس شخص کے سبب سے یہ حادثہ ہوا ہے. اس نے برچھی کی نوک سے ایک انگارے کو اٹھایا, ہوا سے لے اڑی. غلاف کعبہ میں رکن یمانی و اسود کے درمیان آگ لگ گئی. دو روایت میں کیا الفاظ ہیں کہ وہ صحابی نے سوال پوچھا یہ کیا ہو گیا کعبۃ اللہ کے ساتھ. تب بتانے والے حضرات جو وہاں موجود تھے, انہوں نے ابن زبیر کے ساتھیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ نیزے سے کوئلے کو, آگ کے شعلے کو اٹھا رہا تھا. وہ ہوا سے اڑ کے کعبۃ اللہ میں, نہیں سمجھے, غلاف پہ جا کے لگا جس سے آگ بھڑک اٹھی. اور اسی سے ایک اور نقطہ بھی بتاؤں کہ جس طریقے سے صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ سے نا, انت اصبتنی, تو نے, او بھائی میرے پیارے, تو نے مجھے زخمی کیا ہے. کہ تو نے, وہ جو پیچھے مرزا جی بول کر آئے نا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حجاج سے کہا تو نے مجھے زخمی کیا ہے, تو نے لوگوں کو جو نا مسجد حرام کے اندر ہتھیار لانے دیا. بالکل اسی طریقے سے اگر اس طرح حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نعوذ باللہ قاتل ثابت ہوتا ہے, تو اب مرزا جی سے ہمارا سوال ہے کہ جب صحابی رسول عروہ بن ازینہ نے یعنی پوچھا کہ کعبۃ اللہ میں آگ کیسے لگی, تو جو یعنی کہ لوگوں نے
یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرے گا کہ اس کے نیزے پر سے شعلہ اڑ کے جا کے جو ہے نا وہ غلاف کعبہ پہ لگا ہے. تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو غلاف کعبہ کو آگ لگوائی ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح یہاں یہ نہیں کہہ سکتے، بالکل اسی طریقے سے وہاں حجاج بن یوسف پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زخمی ہونے کا واقعہ آپ عبداللہ یعنی حجاج بن یوسف پہ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں کہ یزید کے قابو نہیں آئے، عبداللہ بن زبیر مروان کے قابو بھی نہیں آئے، عبد الملک بن مروان نے شہید کروایا اور لاش ٹانگ دی. یہ میں نے اشارہ دیا گیا، مرزا جی نے پیچھے یہ حجاج کے کندھے پہ ڈال دیا تھا، اب مروان کے کندھے، عبد الملک بن مروان کے کندھے پہ ڈال دیا. پھر کہتے ہیں اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تجھ پہ سلام ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تیرے بارے میں کہ تو یہ تھا، نہیں تو بہت نیک انسان تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، تو عبادت گزار تھا، رات کو شب بیداری کرنے والا تھا. اتنے سلام انہوں نے پڑھے، ان کی میت کے اوپر سلام پڑھے، میت پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے میت پر اتنے سلام پڑھے، میت پہ اتنے سلام پڑھے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ مرزا جو ہے نا شرک اور بدعت کی تردید کرتا ہے. یہ ہے مرزا، شرک اور بدعت کی تردید کرنے والا، شرک و بدعت جیسے اعمال کی ترویج کرتا ہے. سنو ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 1239 ہے، کتاب فضائل الصحابہ ہے، اس میں باب و ذکر کذاب ثقیف و مبیرہا، اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 6373. ابو نوفل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو مدینے کی گھاٹی میں یعنی لٹکا ہوا دیکھا. اس جگہ سے قریش اور دوسرے لوگ گزر رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہاں سے گزر ہوا اور وہاں ٹھہر گیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا خبیب، السلام علیکہ ابا خبیب، السلام علیکہ ابا خبیب. 3 مرتبہ آپ نے کہا السلام علیکہ ابا خبیب. میں آپ کو اس اقدام سے منع کرتا تھا، میں آپ کو اس اقدام سے منع کرتا تھا. سنیے باخدا میں آپ کو اس سے منع کرتا تھا، باخدا میں آپ کو اس سے منع کرتا تھا. سنیے باخدا آپ بکثرت روزے رکھنے والے، بہت قیام کرنے والے، بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے. اس میں یہ کہاں لکھا ہے روایت کے اندر کہ خوب میت پہ سلام پڑھے؟ ہے روایت میں الفاظ؟ میں یہ بتانا چاہوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا السلام علیکہ ابا خبیب، تجھ پر سلامتی ہو ابا خبیب. کیا کہ جو حجاج اور اس کے ساتھیوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی بد تہذیبی والے کلمات کہے، منافق، پتہ نہیں ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ راتوں کے قیام کرنے والے، آپ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، آپ تو صاحب فضیلت شخصیت. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں خوب سلام پڑھے میت پہ، یہ روایت کے اندر موجود نہیں ہے. کیا بات ہوتی ہے، مرزا اس کو کیا بنا دیتا ہے، آپ اندازہ کریں. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر یہ بات کہی، لیکن آج میں جو ذہنی طور پر ہے نا مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی، میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. کیا یہ بات انہی الفاظ کے ساتھ تھی جب تک ہم پڑھ رہے ہیں؟ 3 روایتیں مرزا جی نے پڑھی، تینوں میں ڈنڈیاں مرزا جی نے ماری. اس کے بعد آگے کہتے ہیں حجاج صحیح مسلم آتا، حجاج نے حضرت اسما بنت ابی بکر کو جو بوڑھی ہو چکی تو ان کو گھسیٹ کے کہا کہ اس کو لے آؤ میرے پاس. پھر خود گیا تو اسما نے کہا تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے، میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کر دی ہے. اور یہ آل امیہ کے جو چمچے ہیں نا وہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف آخری زمانے میں کہتا تھا جناب توبہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اس لیے اس کا بھی دفاع کرتا ہے. اچھا سمجھے گا ذرا اس بات کو نا، مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر یہ بات کہی ہے، دیکھو فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں، سچی وکالت کریں. اچھا بھائی جھوٹی وکالت اور فراڈ نہیں کرنا ہے، سچی وکالت کرنی ہے نا. اب کوئی مرزا جی سے پوچھے مرزا جی
آل امیہ کا چمچہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آل امیہ کا چمچہ ہونے کی بات ہے تو مرزا جی کیا خیال ہے علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ، جس کے لیے پیچھے ہی علی الحسن نقوی نے آپ سے جب مسئلہ پوچھا یزید کی بیعت والا تھا، آپ نے روایت پڑھ کے سنائی محمد بن حنفیہ کی، اور محمد بن حنفیہ علی کے صاحبزادے، مولا علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کی روایت پڑھنے کے بعد جو انہوں نے یزید کا دفاع کیا، مرزا جی نے جان چھڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جی پہلی بات یہ کہی کہ عبداللہ بن مطیع جو ہیں وہ صحابی ہیں اور محمد بن حنفیہ تابعی ہیں، جب تابعی اور صحابی کا ٹکراؤ ہو تو کس کی بات لی جاتی ہے؟ علی الحسن نقوی نے کہا صحابی کی، تو مرزا جی نے جواب میں کہا اہل سنت کا متفق اصول ہے، تو پہلے جان چھڑائی مرزا جی نے اس طرح، پھر مرزا جی نے جان چھڑائی اس طریقے سے کہ جان چھڑاؤ اس روایت کو ہی ضعیف کہو، ٹھیک ہے نا، جان چھڑاؤ اس روایت کو ہی ضعیف کہو، ٹھیک ہے نا، تو مرزا جی نے اس طرح تو اس روایت سے جان چھڑائی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا جی آپ جانے من جو دل کرے کہتے جاؤ، مسئلہ ہی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ جب یزید کا دفاع کر رہے تھے، مولا علی کے بیٹے جب یزید کا دفاع کر رہے تھے، وہ آل امیہ کے چمچے ٹھہرے تھے یا نہیں؟ گو اگر وہ یزید کا دفاع کر کے آل امیہ کے چمچے نہ ٹھہرے تو ہم تو صرف آپ کو آپ کی اوقات دکھا رہے ہیں، ہم نے نہ یزید کا دفاع کیا ہے آپ کے مقابلے میں نہ حجاج کا، ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم کالے چور کی وکالت کے لیے بھی اترتے ہو تب بھی جھوٹ بولتے ہو، اور اگر تم کالے چور کو چور ثابت کرنے میں بھی اترتے ہو نا تب بھی جھوٹ بولتے ہو۔ مرزا جی بات یہ ہے، تمہیں کوئی پکڑ لے تو پھر تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو ہے وہ آل امیہ کے چمچے ہیں اور یہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ علی الحسن نے کہا علی بھائی یہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ بھی یہ بات نہیں سمجھتے، وہ تو خالی یہ موقف ہی عام طور پہ رکھتے ہیں کہ جی خالی سادات سے دشمنی تھی، اہل بیت سے دشمنی نہ تھی۔ اچھا دیکھیں وقت زیادہ ہو گیا ہے، بقیہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیے رکھیں گے، میں صرف ایک چیز بتا کے اور بس بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں کسی شخص کی طرف کسی بات کا انتساب جبکہ اس نے نہ کیا ہو، مطلب ایک آدمی نے کسی چیز کا حکم دیا ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ اس آدمی کے کھاتے میں اس صورت میں جائے گا جبکہ نقصان پہنچانے کی نیت خود اس کی ہو۔ مسجد حرام میں اگر حجاج ہتھیار لے کر آیا اور اس کی نیت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تھی تو حجاج اس گناہ کا مرتکب ٹھہرے گا جو حرم میں ہتھیار لانے والے کا گناہ ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، حجاج کا مقصد صرف اور صرف اپنی حکومت کا استحکام، کعبۃ اللہ کی حفاظت ہو، اس نے اس سلسلے میں جو ہے حاجیوں کو کہ ان پر حملہ ہونے کا خطرہ ہے، اس نے انہیں ہتھیار دیے اور اس ہتھیار میں کسی سے کوئی نقصان ہو گیا تو وہ حجاج کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ بالفرض اگر محض حالات و واقعات کی وجہ سے، کسی حکمران کے حکم دینے کی وجہ سے عوام میں سے کسی کو نقصان ہو تو یہ حکمران کے گلے میں ڈالی جاتی بات نہیں، جس کی ایک میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، سمجھے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، یہ اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 483 ہے۔ جب جمل الصفین کا واقعہ ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عزت و احترام کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ قیام کروا دیا تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے، اجازت طلب کی اور اندر داخل ہو کر آپ کو سلام کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش آمدید کہا تو اس وقت کیا دیکھا کہ بنو خلف کے گھر میں عورتیں شہداء پر رو رہی ہیں، جن میں خلف کے بیٹے عبداللہ اور عثمان شامل ہیں۔ عبداللہ حضرت عائشہ کا ساتھ دیتے ہوئے اور عثمان حضرت علی کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ پس جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو عبداللہ کی بیوی صفیہ ام طلحات نے آپ سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اس طرح یتیم کرے جس طرح آپ نے میری اولاد کو یتیم کیا ہے۔ کیا سیدنا علی نے عبداللہ کو شہید کرنے کا اسپیشلی حکم دیا تھا؟ نہیں،
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمل کے واقعے میں آپ نے گفت و شنید کا جو دورانیہ مقرر ہو چکا تھا، سمجھوتہ صلح کی گفت و شنید کا جو دورانیہ مقرر ہو چکا تھا، اس کے لیے آپ نے آرام کیا کہ صبح ہو کے ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، اور رات ہی کو بلوائیوں نے، خارجیوں نے، باغیوں نے حضرت عائشہ کے خیمے پہ حملہ کیا۔ ان لوگوں کو لگا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نعوذ باللہ حملے کا حکم دے دیا ہے، ان میں آپس میں جنگ چھڑ پڑی۔ آپ سمجھیں سیدنا علی نے اپنا دفاع کیا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغیوں سے دفاع کیا، اور جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باغیوں سے دفاع کیا تو اس دفاع کے دوران میں کیا آپ نے کسی فوجیوں کو خاص طور پر حکم دیا کہ عبداللہ کو مارنا ہے۔ بھائی میرے پیارے، بنو خلف کے گھر میں عبداللہ کو، اب انہوں نے تو ایک دفاع کا حکم دیا، ان کے ساتھی لڑیں گے نا، خود حضرت علی بھی لڑیں گے۔ اب اس کے دوران میں آپ کی تلوار سے جو بندہ بھی قتل ہوتا ہے، سمجھے ذرا بات، آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں، جو آپ کے حقیقی اصحاب تھے، جیسے عمار بن یاسر جیسے، اگر وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے، سمجھے ذرا بات کو، کیا اس کا الزام حضرت علی پر آئے گا؟ کو کہنے والا کہے تم ہی تو لائے تھے ان فوجیوں کو، تم ہی تو لائے تھے ان فوجیوں کو، جس طرح یہاں حضرت علی پہ الزام نہیں آ سکتا کسی بھی طرح، اسی طرح وہاں حجاج پہ الزام۔ یہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، بشرط یہ کہ حجاج کی نیت اللہ جانتا ہے، اگر اس کی نیت مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچانے کی تھی، کعبۃ اللہ کی حفاظت یا اپنی حکومت کا استحکام نہیں تھا، تو اس صورت کے اندر اس پر اطلاق ہوگا کعبۃ اللہ میں حالت احرام میں ہتھیار لے کے جانے کے گناہ کا، اور وہ اللہ کے اس کا جواب دے ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مرزا کی دھوکے بازی میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ مرزا کو آپ دیکھیں نا، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے حجاج نے غلط فیصلے کیے، ظلم کیے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو نقصان ہوا، وہ کس کے کھاتے میں رہیں گے؟ وہ حجاج کے کھاتے میں۔ جس طرح مالک اشتر ہے سیدنا علی کا، یعنی کہ سپہ سالار رہا، مالک اشتر نے کتنے ہی مظالم کیے، کتنے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مگر وہ حضرت علی کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ وہ اس نے اپنی نیت پہ کیا، اپنے ارادے سے۔ بالکل اسی طریقے سے جو کچھ بھی حجاج نے کیا وہ اس کے اپنے کھاتے میں، یہ یزید کے یا کسی اور کے ذمہ جب تک نہیں جائے گا جب یہ سب کرنے کا انہوں نے حکم نہ دیا۔ آپ ان سے یہ احکامات ثابت کر دیں کہ انہوں نے یہ سب کرنے کا کہا ہو۔ ایک تو ہے کہ حملے کا حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو خالی کراؤ، یہ ایک الگ بات، ایک ہے کہ ایسے ظالمانہ انداز میں خالی کراؤ، یہ ایک الگ بات ہے۔ ان باتوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے افہام و تفہیم کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر تحقیق کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین ان میں خصوصیت رکھتے ہیں، اہل بیت خصوصیت رکھتے ہیں، عشرہ مبشرہ خصوصیت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین ہیں، اور تابعین میں یہ سب حضرات گنے جاتے ہیں، تابعین میں سارے حضرات گنے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں جیسے کہ صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں جو کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے غلطیاں باقاعدہ ہوئی ہوں، اور ایک یہ کہ غلطی ہوئی نہیں تھی، آپ نے ان کی طرف غلط بات کا انتساب کیا، یا ضعیف اور من گھڑت واقعات پڑھ کر ان کی غلطی بتانے کی کوشش کی، تو ان باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔